ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بگ ڈیٹا کانسیپٹ کے کورس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے حدوب کا انٹروڈکشن پڑھا تھا اور اس کا آرکیٹیکچر دیکھا تھا، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ حدوب کے آرکیٹیکچر کو ہم فردر نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔ حدوب کے آرکیٹیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی دو مین لیئرز ہوتی ہیں، ایک اس کی ہوتی ہے HDFS لیئر، حدوب ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم، اور دوسری اس کی میپ ریڈیوس۔ آج کے لیکچر میں ہم حدوب کی فرسٹ لیئر ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم کو ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ حدوب جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم کے اوپر کام کرتا ہے، جو گوگل کا GFS سسٹم ہے اسی کی بیسس پہ یہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ فائلز کو ڈفرینٹ کلسٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر آپریشنز اور مینیپولیشنز اور انالیسس پرفارم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ جو آپ کی ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم ہے یہ آپ کا کموڈٹی ہارڈ ویئر کے اوپر رن ہوتا ہے۔ کموڈٹی ہارڈ ویئر ہمارے پاس وہ والی ہارڈ ویئرز ہوتی ہیں جو کہ ایزیلی عام وینڈر سے اویلیبل ہوتی ہیں اور بہت چیپ ہوتی ہیں۔ مینز ہمیں اس کے لیے کوئی علیحدہ سے ایکسپینسو قسم کے یا ہائی کیپیسٹی کے سرورز نہیں چاہیے ہوتے، بلکہ یہ جو آپ کو عام سرورز اویلیبل ہوتے ہیں عام وینڈر کے پاس، آپ ان کے اوپر بھی اپنے اس فائل سسٹم کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری سملیرٹیز ہیں جو ایگزسٹنگ ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹمز ہیں، کیونکہ یہ انہی کے جو بیسک آئیڈیا، جو بیسک کانسیپٹ ہے، یہ ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم کے آئیڈیا اور کانسیپٹ کو ہی فالو کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ فالٹ ٹالرنٹ ہے۔ فالٹ ٹالرنٹ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ریپلیکیشن کرتا ہے۔ جتنا بھی ڈیٹا آپ نے اس کے اوپر اسٹور کیا ہوتا ہے، اپنے فائلز کے اندر اسٹور کیا ہوتا ہے، یہ اس کو ریپلیکیٹ کر لیتا ہے۔ تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ کی کوئی فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یا کرپٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس اس کی ایک ایکسٹرا کاپی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فالٹ ٹالرنٹ ہے یہ آپ کا، اور یہ بالکل لو کاسٹ ہارڈ ویئر کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور یہ بہت زیادہ ہائی تھروپوٹ پرووائڈ کرتا ہے اور بہت ہیوج والیوم آف ڈیٹا کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں حدوب ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹمز کو یوز کر کے۔ فیچرز کیا ہیں؟ یہ آپ کی جتنی بھی ڈسٹریبیوٹیڈ اسٹوریج اور پروسیسنگ ہے یہ اس کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حدوب کا جو ہے وہ کمانڈ انٹرفیس ہے جس کو یوز کر کے آپ HDFS سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کے پاس بلڈ ان سرورز ہوتے ہیں نیم نوڈ اور ڈیٹا نوڈ کے نام سے، جو کہ آپ کو کلسٹرز کے اوپر آپریشنز پرفارم کرنے میں اور کلسٹرز کے اوپر یوزرز کو چیک کرنے کے لیے یا یوزرز کو ایکسیس دینے کے لیے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ اسٹریمنگ یوز کرتا ہے فائلز کو ایکسیس کرنے کے لیے۔ اسٹریمنگ کو ہم علیحدہ سے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ یہ HDFS جو ہے یہ آپ کو فائل پرمیشنز اور اوتھینٹیکیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ مینز اس میں آپ کا ڈیٹا سیکیور رہتا ہے۔ یوزرز کو آپ ان کی نیڈ کے مطابق جتنا بھی ان کی ریکوائرمنٹس اس کے حساب سے آپ ان کو ڈیٹا کے اوپر رائٹس دیتے ہو اور وہ اس کے حساب سے اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ یہ بیسک HDFS کے آرکیٹیکچر ہے۔ جو HDFS ہے بیسکلی وہ ماسٹر سلیو آرکیٹیکچر کو فالو کرتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس ایک ماسٹر نوڈ ہوتی ہے جو کہ باقی ساری کی ساری نوڈس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے یا ان کے آپریشنس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ تو ماسٹر سلیو آرکیٹیکچر ہے، اس میں ہمارے پاس جو کہ 3 طرح کے بلڈنگ بلاکس کے اوپر سے مل کے بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نیم نوڈ، دوسرے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا نوڈ، اور تیسرے ہیں ہمارے پاس بلاک نوڈس۔ آپ اگر اس کے ڈائیگرام میں دیکھو تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے نیم نوڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ یہ آپ کا ماسٹر نوڈ ہے جو کہ باقی ساری کی ساری نوڈس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا مین سرور ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپ کو ڈفرینٹ ڈیٹا نوڈز نظر آ رہی ہوں گی۔ یہاں پہ یہ آپ کو 3 ڈیٹا نوڈ نظر آئیں گی اور یہاں پہ یہ 2 ڈیٹا نوڈز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک کلسٹر ہے، یہ آپ کا دوسرا کلسٹر ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ HDFS جو ہے وہ کلسٹرز کے اوپر کام کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا کلسٹر ہے بیسکلی جو آپ کا، اور اس کے اندر آپ کو یہ جو یلو کلر کے باکسز نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے بلاکس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ڈیٹا بلاکس ہیں۔ ابھی ہم آگے فردر نیم نوڈ، ڈیٹا نوڈز اور بلاکس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پہ جو آپ کے دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو ہے نا یہ آپ کا مین کلسٹر ہے اور یہ اس کا ریپلیکیشن کلسٹر ہے، یعنی کہ ان 3 کلسٹرز کے اوپر جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کو ہم یہاں پہ بھی اس کی ایک کاپی مینٹین کریں گے۔ یہاں پہ جو بھی چینجنگز کریں گے ان کو ہم نے یہاں پہ بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے، یہاں پہ بھی ہم نے ان کا ریکارڈ رکھنا ہے تاکہ ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ کا کنسسٹنسی نہ ہو۔ اگر یہاں سے ان میں سے کوئی ایک جو آپ کا ہے ڈیٹا نوڈ ہے وہ آپ کی خراب ہو جاتی ہے یا ایک کوئی بلاک آپ کا خراب ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ اس سائٹ پہ آپ کے پاس اس کی ایک کاپی پڑی ہوئی ہوگی تو آپ اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا اگر ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے یا ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور ایشو ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ کا ڈیٹا لاس ہو گیا۔ تو یہ اس کا HDFS کا بیسک آرکیٹیکچر تھا۔ سب سے پہلے ہم آرکیٹیکچر میں آتے ہیں نیم نوڈ کے اوپر۔
نیم نوڈ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک کموڈیٹی ہارڈ ویئر ہے. ہم نے بھی پیچھے پڑھا کہ کموڈیٹی ہارڈ ویئر ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. یہ عام سرورز ہیں جو کہ آپ کے پاس ایزیلی ونڈرز کے اویلیبل ہوتے ہیں. یہ آپ سرور لیتے ہو, نیم نوڈ اس کو ہم نیم نوڈ کا نام دیتے ہیں, اور اس کے اوپر لینکس یا GNU آپریٹنگ سسٹم ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور ایکسپلسٹلی اس کے اوپر ہم نیم نوڈ کا سافٹ ویئر کرتے ہیں. نیم نوڈ کا سافٹ ویئر ہی بیسکلی اس کو آپ کے سسٹم کا سرور بناتا ہے یا ماسٹر نوڈ بناتا ہے, اور یہ آپ کی سسٹم کی ماسٹر سرور ہوتا ہے یا ماسٹر نوڈ ہوتی ہے جو کہ باقی ساری کی ساری نوڈس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے یا ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. اس کے جو بیسک ٹاسکس ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں, مینیج کرتی ہے یہ آپ کے فائل سسٹم نیم اسپیس کو. اس کے علاوہ یہ آپ کی جو کلائنٹ ایکسیس ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر یوزر کو اس کی نیڈ کے مطابق فائلس کے اوپر ہم نے ایکسیس دینی ہے, یہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو جتنے بھی فائل سسٹم آپریشنز ہیں, یعنی کہ آپ نے اپنی فائل کو ری نیم کرنا ہے, کلوز کرنا ہے, اوپن کرنا ہے, یا آپ نے ڈائریکٹریز کے اوپر کوئی ایگزیکیوشن کرنی ہے, تو وہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ آپ نیم نوڈ کے تھرو ہی کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیٹا نوڈ. ڈیٹا نوڈ جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک کموڈیٹی ہارڈ ویئر ہے, اور اس کے اوپر بھی لینکس آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہوتا ہے along with the ڈیٹا نوڈ سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, نیم نوڈ کے اوپر نیم نوڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے, اور ڈیٹا نوڈ کے اوپر ڈیٹا نوڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس جو نوڈ ہوتی ہیں, ہر بھی آپ کے پاس نوڈ ہوں گی ایک کلسٹر کے اندر, وہ ہر جو نوڈ ہوگی نا وہ آپ کی اس کے لیے ایک ڈیٹا نوڈ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کی جتنی بھی آپ کی نوڈز ہیں ایک کلسٹر کے اندر, ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیٹا نوڈز ہیں, اور ہر نوڈ کے اوپر پھر ہم ڈیٹا نوڈ سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کراتے ہیں. یہ جو نوڈز ہیں یہ ہمارے پاس کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے ڈیٹا سٹوریج کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں. یہی آپ کے ریڈ رائٹ آپریشن جو فائلز کے اوپر ہوتے ہیں, جتنے بھی کلائنٹس ریکویسٹ کرتے ہیں وہ یہ پرفارم کراتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ جو بیسکلی ڈیٹا نوڈز ہیں نا, نام سے ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ہمارا ڈیٹا ریزائڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی ریڈ رائٹ آپریشن ہو رہے ہوں گے وہ ان ڈیٹا نوڈز کے اوپر ہو رہے ہوں گے. جو بھی کلائنٹ نے ریکویسٹ کیا ہوگا اس کو ڈیٹا ریڈ کرنا ہے, اس کو ڈیٹا رائٹ کرنا ہے, وہ ان ڈیٹا نوڈز کے اوپر وہ یہ ڈیٹا نوڈز پرفارم کریں گی. اس کے علاوہ آپ کی جو بلاک کریشن ہے, ڈیلیشن ہے, ریپلیکیشن ہے, وہ سارے کے سارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ بھی یہی نوڈ کرتی ہے بائی دا انسٹرکشنز آف نیم نوڈ. ٹھیک ہے, نیم نوڈ اس کو نیم نوڈ کی انسٹرکشنز کے مطابق پھر یہ اس کی آپ کے جو بلاکس ڈیٹا کے بنتے ہیں ان کو کریٹ کرتی ہے, ڈیلیٹ کرتی ہے, اور ان کو ریپلیکیٹ کرتی ہیں. جو لاسٹ ہمارا پارٹ ہے ہمارے HDFS آرکیٹیکچر کا, وہ ہے ہمارے پاس بلاک. ٹھیک ہے, بلاک ہمارے پاس بیسکلی وہ ہمارے پاس وہ یونٹ ہے جس میں ہم ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں. یہ آپ کی HDFS کی جو فائلز ہوتی ہیں اس کے اندر جو یوزر ڈیٹا اسٹور کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بلاک ہے. بیسکلی آپ کی جو فائل ہوتی ہے پوری کی پوری, اس کو ہم چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور وہ جو سیگمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں, یہ ہمارے بلاکس ہیں. وہ جو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں آپ ڈیٹا کو ڈیوائڈ کرتے ہو وہ ہمارے بلاکس ہوتے ہیں. بیسکلی یہی ہمارا وہ منیمم اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے جو کہ HDFS ایک ٹائم پہ ریڈ یا رائٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بلاک کا ڈیٹا HDFS کی جو سسٹم ہے وہ ایک ٹائم پہ ریڈ کرے گا اور ایک ٹائم پہ رائٹ کرے گا. جو ڈیفالٹ بلاک سائز ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس 64 MB, لیکن یہ آپ کی جو نیڈز ہیں اور کنفیگریشن جو ہیں وہ اس کے مطابق آپ اس کو چینج کم یا زیادہ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ آپ کا جو بلاک سائز ہے وہ آپ کا 64 MB ہوتا ہے. ہوپ سو کہ آپ کو HDFS فائل سسٹم کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.